اہل بیت اطہار کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اہلن یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور بیتن یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ بات یبیت بیتن کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت اس کمرے کو کہا جاتا ہے جس کمرے میں انسان رات گزارے، اور اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ وہ فرد جو آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رات گزارتا ہو وہ آپ کا اہل بیت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار میں گنوا رہا ہوں۔ ان میں سے دیکھنا ہے کہ مستقل آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ رات کون گزارتا ہے، مستقل، اس کو اہل بیت کا فرد اول کہا جائے گا۔ اب یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ماں کے کمرے میں رات گزارتا ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ مدت کے بعد اس بیٹے کا کمرہ الگ ہے۔ ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ بیٹی بھی رات گزارتی ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ وقت کے بعد ایک عمر کا تقاضا آتا ہے کہ بیٹی کا کمرہ بھی الگ ہے۔ بہن اور بھائی بھی ایک کمرے میں رہتے ہیں رات کو، لیکن ایک وقت تک، ایک مدت آتی ہے کہ دونوں کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دو فرد جو ہمیشہ رات کے ساتھی ہیں یہ خامد اور بیوی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی فرد کے ساتھ دائماً ہمیشہ رات گزارنے والی شخصیت یہ اس کی بیوی ہے۔ تو کسی بھی آدمی کی اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، میں مثال دوں گا تو بات جلدی سمجھ آئے۔ اگر بالفرض میں ہی اپنے کسی شاگرد کے ہاں دعوت پہ جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ استاد جی ہماری خواہش ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں، میں وہاں جاتا ہوں، اپنا بیٹا اپنی بیٹی ساتھ لے جاتا ہوں، پوچھیں کہ جی آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ میں نے کہا میرا بیٹا اور بیٹی۔ تو گھر والے نہیں آئے؟ میں کہتا ان کا عذر تھا تو نہیں آ سکے۔ اب بیٹا اور بیٹی ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے۔ ہم اردو میں گھر والے کہیں گے، گھر والی کہیں گے، اس کو عربی میں اہل بیت کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں بھی اہل بیت سے مراد سب سے پہلے وہ انسان کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین 11، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اس کے بعد داماد بھی شامل، نواسے نواسیاں بھی شامل، یہ سب اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کا فرد اول اور فرد کامل وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آپ قرآن کریم میں غور فرمائیں تو یہی نظر آئے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ آیت کا ابتدا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کے آغاز میں نساء النبی، اختتام میں اہل البیت۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بیویوں کو قرآن براہ راست اہل بیت کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اہل بیت ہونا احادیث سے ثابت ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حسن و حسین آئے، آپ نے ان کو اپنے چادر کے نیچے لیا اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک اور صاف رکھنا۔ تو دیکھیں، قرآن پہلے حدیث بعد میں۔ قرآن نے اہل بیت ازواج کو کہا، حدیث نے اہل بیت اولاد کو کہا۔ ہم نے ازواج کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، اولاد کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن پہلے حدیث بعد میں، ازواج اہل بیت پہلے اولاد بعد میں۔ جو شخص قرآن نہ مانے بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے بے ایمان ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو ہم ازواج پیغمبر کو اہل بیت مانتے ہیں، قرآن میں ہے۔ اولاد پیغمبر کو اہل بیت مانتے ہیں، حدیث میں ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ پہلی بات، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے اشخاص تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ خواتین ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ نمبر دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ نمبر تین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نہ وہ پیغمبر کی بیویاں نہ پیغمبر کی اولاد بلکہ اصحاب ہیں۔ یاد رکھنا، اصحاب کا معنی یہ نہیں کہ ازواج اس میں شامل نہیں، اصحاب کا معنی یہ نہیں کہ اولاد اس میں شامل نہیں۔ اولاد میں اصحاب میں اولاد بھی ہیں، اصحاب میں ازواج بھی ہیں۔ میں نے مزید تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے ان کی تین قسمیں بنا دی ہیں۔ نمبر ایک، صحابیت بھی ہے، پیغمبر کی بیوی بھی ہے، زوجیت بھی ہے۔ نمبر دو، صحابیت بھی ہے اور پیغمبر کی اولاد ولدیت بھی ہے۔ نمبر تین، زوجیت اور ولدیت نہیں، صرف صحابیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تین قسم کے افراد ہو گئے۔ نمبر ایک، صحابیت کے ساتھ زوجیت بھی۔ نمبر دو، صحابیت کے ساتھ ولدیت بھی۔ نمبر تین، صرف صحابیت۔ تو جہاں زوجیت اور صحابیت مل جائیں انہیں ازواج کہتے ہیں، جہاں پیغمبر کی صحابیت کے ساتھ ولدیت مل جائے انہیں اولاد کہتے ہیں، اور جہاں صرف پیغمبر کی صحابیت ہو، زوجیت ولدیت نہ ہو، انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پر ایمان لانے والوں کو ہم تین قسم کے افراد سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ازواج نبی۔ نمبر دو، اولاد نبی۔ نمبر تین، اصحاب نبی۔